جب میں آیا نا تو مرحب مقابلے پہ آ رہا تھا، تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے، ابھی مرحب جائے گا اسے مار دے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے مرحب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ یا رسول خدا، میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کا، یہودیوں کے بھی بچے روئیں۔ ان سب نے جناب امیر کا کردار دیکھا کہ اتنا شجاع، اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل۔ مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا۔ مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کل مصائب مکمل نہیں کیے تھے وداعی کے، میں صرف مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا کوفے آ کے دیکھیں، مولا آپ کی بیٹیاں، مولا آپ کی پوتیاں، ہاتھوں میں رسیاں، اور صرف رسیاں۔ میری طرف دیکھیے گا، میں مصائب زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا، میں اگر یہ رومال بھی آپ کی طرف پھینکوں تو فوراً آپ کا چہرے کے سامنے ہاتھ آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ میرے اس نازک چہرے پہ رومال بھی نہ لگے، لیکن اگر پتھر آ رہے ہوں، ابھی تو میں نے جملہ ہی نہیں مکمل کیا، میری طرف دیکھیں، اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں تو کیسے روکا جائے گا پتھروں کو؟ اب میری طرف دیکھیے گا، کسی کے گھر میں کوئی چھوٹی بیٹی تو نہیں ہے، اور اگر کسی چھوٹی سی بچی کو پتھر لگے اور وہ سوال کرے نجف کہاں ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ میں نے کل جہاں مدینے میں وداعی کے مصائب کو چھوڑا تھا، مولا حسین نے جناب عباس علیہ السلام کو فہرست دی، عباس یہ جو کربلا 7 جائیں گے نا ان کی فہرست ہے، سب کو بتا دیجئے کون کون جائے گا۔ جناب عباس نے مردوں میں بتایا، علی اکبر آپ کا نام ہے، قاسم آپ کا نام ہے، جعفر آپ کا نام ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، عبداللہ ابن حسن آپ کا، سب کو بتایا۔ پھر ایک فہرستی خواتین کی اور بچوں کی، وہ ایک بی بی سے کہا کہ ان بیبیوں کو اور بچوں کو بھی بتا دیں۔ اب دن آ گیا، 28 رجب ہے، 60 ہجری، مولا جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں گھر کے باہر مولا حسین کے بیٹھ گیا، دیکھنا چاہتا تھا مدینے والے رسول خدا کے نواسے کو کیسے ودا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے ودا کیا؟ سنیں گے آپ؟ میرے طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے۔ تو وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین اپنے گھر کے باہر مسند بچھائے بیٹھے ہیں، عماریوں پہ محملیں سجا دی گئی ہیں، جناب عباس نے محملوں کو سجایا، بڑے بڑے قیمتی کپڑے لگا دیے، کون؟ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، تو کہا اس میں مخمل کی دیبا کے کپڑے لگا دیے، پانی لگا دیا، سب کچھ۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بیبیوں سے کہو آتی جائیں، سوار ہوتی جائیں۔ اونٹنی کو لا کے بٹھا دیا جاتا، اندر سے ایک کنیز آواز دیتی کون سی بیوی آ رہی ہے؟ اس کنیز نے آواز دی، کیا کہا؟ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی، قاسم ماں کا بازو تھامو، عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ بی بی کو سوار کرا دیا محمل میں، اونٹنی کو آگے بڑھا دیا، ایک اور اونٹنی بیٹھی۔ میری طرف دیکھیے گا، میں سارے مصائب چھوڑ کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا، اتنے میں اندر سے آواز آئی، لیلا آ رہی ہے۔
مولا نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو تھامو، قاسم عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ راوی کہتا ہے اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی کہ اندر سے کسی نے کہا علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہے ہیں۔ کہ مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کا بازو تھامو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو۔ ایک مرتبہ سوار کرا دیا، اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے سنا آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے، آواز دے کے کہا اونو محمد ماں کا بازو تھامو، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیں گے۔ راوی کہتا ہے بی بی نے جانتے کیا کہا؟ کہ اونو محمد میرے شیرو رک جاؤ، میں آج آپ سے سوار نہیں ہوں گے۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر پھپھی کا بازو تھامو۔ بی بی نے فرمایا علی اکبر میرے لال رک جائیے، میں آج آپ سے سوار نہیں ہوں گے۔ مولا نے کہا عباس آگے بڑھیے بہن کو سوار کرا دے۔ بی بی نے کہا عباس رک جا۔ اب راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا حسین خود آگے بڑھے، کہا بہن میں سوار کرا دوں آپ کو محمل میں؟ کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے لیکن آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی۔ کہا بہن پھر کون سوار کرائے؟ ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیں گے، کس سے کہوں کون سوار کرائے؟ جناب زینب نے کہا بھیا مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو زنجیروں میں، طوق میں، بیڑیوں میں مولا حسین نے آواز دی میرے سید سجاد بیٹا، میرے زین العابدین بیٹا آ جائیے پھپھی کو سوار کرا دیجئے۔ بس بھائی ہاتھ جوڑ کے، کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 11 محرم آ گئی، جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو ناقہ پہ سوار کرایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوار کرا دیا، ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا۔ اب جناب زینب رہ گئے، لیکن جب دیکھا نا مولا کے گلے میں طوق ہے، وہ امام وقت ہیں، اب جناب زینب سے کہا نہیں جا رہا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، فرات کا رخ کیا، رو کے کہا بھیا عباس آج بہن بڑی غریب ہے، آ کے دیکھو